خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی پاکستان، اور دلچسپ معلومات اور آنے والے واقعات کو جو رونما ہو رہے ہیں اس کی آگاہی کے لیے آپ مائی پاکستان دیکھتے رہیں، ہمیں سبسکرائب کریں، لائکس کریں۔ ناظرین، جس موضوع کے لیے آج مجھے موقع ملا ہے اس پہ بات کرنے کا، وہ موضوع ہے اس ٹائم جو دنیا کی جس پہ نظر ہے، فلسطین اور اسرائیل کے جو کشیدگی ہے، ساری دنیا کی نظریں اس ٹائم اس کے اوپر جمی ہوئی ہیں، جو کہ یہ جو کشیدگی ہے یہ ایک ورلڈ وائڈ کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے مسلم ممالک ہیں، انہوں نے فلسطین کا ساتھ دینے کی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس طرح سے کئی دوسرے ممالک جس طرح سے امریکہ ہے جو ہمیشہ سے اسرائیل کا ساتھ دیتا آ رہا ہے، اور بہت ساری جنگی وجوہات جو امریکہ کی وجہ سے پوری دنیا میں آج تک رونما ہوتی رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ جو اسرائیل جو دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک یعنی کہ اسلحہ سپلائر کرنے والا، اور اسی طرح سے اس کا دفاعی نظام بھی دنیا کا سب سے بڑا دفاعی نظام، جو بڑے بڑے ملک خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی دفاعی نظام اسرائیل کے جیسا ہونا چاہیے، اس کے باوجود بھی ایک جو مجاہدین ہے، غزہ کے مجاہدین سے اس ٹائم اسرائیل کا ڈر اور خوف پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ یہ جو جنگیں ہیں یہ خالی اسلحے سے، ایٹمی پاور ہونے سے ہی نہیں لڑی جاتی، یہ جنگ لڑنا ایک جذبے کی ساتھ ایک جنگ کو جو لڑا جاتا ہے، جس طرح سے مجاہدین وہ انجام دے رہے ہیں، جیسے کہ غزہ کے مجاہدین فلسطین کے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک پورا خوف و ہراس اسرائیل میں پیدا ہو گیا ہے، اور بھاگ کے جان بچانے کی کوشش کی گئی ہے چھپ کے۔ اسرائیل حالانکہ عرصہ دراز سے فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کرتا آ رہا ہے، تو جو غزہ کے مسلمانوں کو اس دفعہ جو موقع ملا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ پوری تیاری سے ہیں اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے۔ تو بہت سارے مسلم کنٹری جو فلسطین کی ہمدردی میں ہیں، جو ہمسایہ ممالک بھی ہیں، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ فلسطین ایک ایسا مقدس مقام جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، تو جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، جو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو فلسطین کے ساتھ جوڑتی ہیں، جو مسلمانوں کی تاریخ جو کہ فلسطین سے وابستہ ہے، وہ میں کچھ چند پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ پوائنٹس آج میں نے ایک تحریر پڑھی ہے پروفیسر صاحب کی، سرفراز احمد صاحب کی، میں نے ایک تحریر پڑھی ہے، اس کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ فلسطین جو ہے انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے، وہ بہت اہم جو اہمیت کا حامل ہے فلسطین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تحریر فرمایا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹیوں کا وہ جو مشہور واقعہ، جو قصہ، ایک چیونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اسی ملک میں واقعہ اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں سے متعلقہ ہیں اور وہ فلسطین سے جڑے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ملک کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس شہر کے اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے، جو کہ اسی شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد حضرت جب
عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنوں کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ یعنی کہ یہ سارے واقعات فلسطین سے جڑے ہوئے ہیں۔ فلسطین جو بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، قیامت کی علامات جو ہیں وہ بھی اسی شہر سے وابستہ ہیں، جس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر سے باب اللد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، یعنی کہ ارض محشر کیا ہے کہ جو فلسطین سے ہی قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کی نشانیاں، وہ بہت ساری نشانیاں جو فلسطین سے جن کا آغاز ہوگا، جو کہ فلسطین سے وابستہ ہیں۔ اسی شہر میں ہی جوج مجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ جوج مجوج کی قوم جو ہے وہ اسی شہر میں اس کی بھی رونما ہوگی۔ اسی شہر میں ہی وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرائے گئے تھے، جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلہ تین کے نام سے منسوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے بھی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے تھے، جہاں سے آپ معراج شریف کے لیے روانہ یعنی کہ خدا سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے کہا مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین میں مسجد جو ہے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تعمیر کی گئی۔ تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکل سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کی یہ بات ہے کہ آپ کے دور میں میرے خیال میں یہ جو عسکری لشکر صاحب وہ تیار کیا گیا تھا، اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو فلسطین یعنی شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجا، اور ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کی امداد کے لیے اس وقت میں بھیجا جاتا تھا۔ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس لشکر کو بھیجا تھا۔ اسی طرح 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے، اس کے پاک صاف ہونے کی نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، یعنی کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کے دور سے یہ یعنی کہ 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش فرمائی اس شہر کے حصول کے لیے۔ تو یہ اس لیے اس کا کتنا ایک مقام ہوگا جو سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریف جیسی ہی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر
500 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے فلسطین ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تو مسلمانوں جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عالم اسلام کا ایک گہوارہ ہے جو بیت المقدس یعنی اقصیٰ کے نام سے منسلک ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی متبرک مقام ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو بھی بتانا چاہیے کہ بیت المقدس ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہے۔ یہ چند ایک جو پوائنٹ تھے میں نے آپ کے گوش گوار کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ معلوماتی پروگرام، اور آپ دیکھتے رہیے مائی پاکستان۔ اللہ حافظ۔